أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اہم یقسمون رحمت ربک. اس حصہ سے تھوڑا پہلے جو آیت ہے اس میں ہے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. یہ قرآن جو دو بڑی بڑی بستیاں ہیں ان میں سے کسی بستی کے کسی آدمی پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ رب العزت نے جواب فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک. کیا تیرے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ جس کی رحمت ہے وہ جس طرح چاہے تقسیم کرے. جیسا کہ قرآن کریم کے ایک اور مقام پر بھی فرمایا گیا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ وہ اپنا رسالت کا منصب کس کو عطا کرے. ایک جواب یہ دے دیا کہ اللہ کی مرضی جس پہ وہ چاہے اور جہاں کے شخص پر وہ چاہے قرآن نازل کرے. اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. اس دنیا کی زندگی میں لوگوں کے مابین معیشت ہم نے تقسیم کی. معنی یہ ہے کہ کسی کو غریب بنایا کسی کو امیر. یہ ہماری مرضی. جس کو چاہیں دولت سے نواز دیں اور جس کو چاہیں دولت سے محروم رکھ کے فقر سے نواز دیں. یہ ہماری مرضی ہے. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. اور فرمایا کہ اس طرح ہم نے
بعض کو بعض بار درجات عطا کیے، کسی کا درجہ بلند کر دیا اور کسی کا درجہ کم کر دیا۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں معیشت کی تقسیم کا ذکر فرمایا ہے، اس میں اللہ رب العزت کی بہت ساری مصلحتیں ہیں، اور یقینی طور پر اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہر شخص ہی امیر ہوتا تو کیا یہ دنیا کا کاروبار چلتا؟ آج آپ دیکھتے ہیں کہ امیروں کے خادم انہی کی طرح انسان ہیں، لیکن مالی کمزوریاں ہیں، وہ ان کے خادم ہیں، وہ مخدوم ہیں، وہ حاکم ہیں، وہ محکوم ہیں۔ اگر سارے لوگوں کو امیر بنا دیا جاتا تو یہ دنیا کا نظام نہیں چلتا تھا، اور سب کو فقیر بنا دیا جاتا تو چلتا پھر بھی نہیں تھا۔ اللہ کی مرضی، جس کو چاہے وہ امیر رکھے اور جس کو چاہے وہ غریب رکھے، اور جب کوئی فطرت سے لڑائی کرنا چاہتا ہے، فطرت سے لڑنا چاہتا ہے، اللہ نے چاہا کہ ایک آدمی غریب رہے، ایک آدمی امیر رہے، اور غریب کہے کہ جیسے کیسے بھی ہوگا میں امیر بن کے دکھاؤں گا یا امیروں جیسا بن کے دکھاؤں گا، تو یہ فطرت کے ساتھ جنگ ہے۔ اور فطرت کے ساتھ جو بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت میں۔ یہ فطرت کے ساتھ جنگ کیوں ہے؟ اللہ نے غریب رکھا، اس نے کہا نہیں، اس کے پاس ایسی گاڑی میں بھی ایسی لوں گا، اس کا گھر اس طرح کا میں بھی ایسا لوں گا، اس کے گھر کا فرنیچر اس طرح کا میں بھی ایسا لوں گا۔ فطرت کے ساتھ جنگ ہے یا نہیں؟ گزشتہ جمعہ بھی ہمارا جو موضوع چل رہا تھا، یہ سارا کچھ اب کیسے کرے گا؟ تنہا تھوڑی سی کاروبار چھوٹا سا، گزر اوقات کے لیے اس میں سے اچھا آ رہا ہے، لیکن بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے ویلے اور بڑے اسپیشل قسم کے فرنیچر ان کے لیے نہیں آتا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ انسان فطرت کے ساتھ جنگ چھیڑ بیٹھے گا، دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی رسوائی۔ اور دنیا میں ذلت کے نتائج ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ آدمی نے قرضہ اٹھایا اور قرضہ چکا نہیں سکا، جن ضرورتوں پر پیسہ خرچ کر لیا وہاں سے تو آمد کوئی نہیں، اور ضرورتیں اور پیدا ہوتی جا رہی ہیں، پچھلے دے نہیں پا رہا، اگلے اور لینے کے چکر میں ہے۔ نتیجہ یہ کہ کسی نہ کسی طرف سے شکایت ہو گئی کہ اس نے ہمارے پیسے دینے ہیں، اور آج کل کورٹ کچہری میں ادھر فیصلہ ہوتا ہے، یہ کورٹ ہے، ادھر امپلیمنٹ کورٹ کھل گیا ہے۔ چند سالوں سے ایک نئی کورٹ کام کر رہی ہے جو فیصلوں کو نافذ کرواتا ہے، اور طریقہ کار یہاں کے حساب سے یہ ہے کہ جس آدمی پر شکایت ہوئی، قاضی نے فیصلہ دے دیا کہ یہ اس کو پیسے دے گا، قاضی نے یہ نہیں لکھا کہ کتنے عرصے میں دے گا، قاضی نے لکھا کہ اس کو اتنے پیسے فلاں کو دینے ہیں۔ وہ وہی پیپر یا فیصلہ لے کے محکمہ تنفیذ میں چلا جائے، وہ 5 دن کی مہلت دیتے ہیں، 5 دن میں آ کر معاملہ سیٹل کر لو، نہیں تو جتنے کا جتنا سسٹم ہے سب بلاک۔ اور پھر تھوڑی سی مہلت دیتے ہیں کہ اپنا سسٹم اوپر کروانا ہے تو معاملہ سیٹل کرو، نہیں تو پھر بندہ بلا آدمی کو پکڑ کے بند کر لیتے ہیں۔ یہاں بڑی بڑی کلگیوں والی جیل میں بیٹھے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ ذلت اور یہ رسوائی کیوں آئی؟ صرف فطرت کے ساتھ جنگ کے نتیجہ میں۔ اتنا یہ تھا نہیں جتنا بننے کے چکر میں تھا، اللہ رب العزت نے دنیا میں رسوا کر دیا۔ جیلوں میں کہتے ہیں کہ چکی پیستا پھر رہا ہے اور کیا کرتا پھر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، اس قسم کے قرضوں سے بچائے۔ اگر آدمی اپنی چادر دیکھ کر اس کے مطابق پاؤں پھیلائے تو کیا اسے تکلیف ہوگی؟ دیسی
سادہ قسم کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر آدمی اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائے وہ کبھی بھی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تکلیف تبھی آئے گی جب چادر سے زیادہ پاؤں کھولنا چاہے، اور جیسے ہی چادر سے زیادہ پاؤں کھولنے کے چکر میں ہوگا یقیناً اسے دنیا میں اذیتیں پہنچیں گی اور آخرت میں پہنچیں گی۔ ایک قرضہ لیا، اس قرضے کو چکانے کے لیے دوسرے سے قرضہ لیا، اس سے چکانے کے لیے ایسے لوگ موجود ہیں کہ 3 4 5 بینکوں سے قرضے لیے ہوئے ہیں، اور کہیں ان قرضوں کے نتیجے میں مل کھڑی ہے، ٹھیک ہے کام چل رہا ہے، یہ منافعتی قرضہ ہے، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں، کھانے پینے اور رہنے۔ گزشتہ جمعہ میں ایک لفظ میں استعمال کرتا رہا، اپنی لائف سٹائل کو صرف مینٹین کرنے کے چکر میں یہ سارے کے سارے مصائب اس نے اپنے گلے میں ڈال رکھے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بیویاں ایسیاں دے جو کفایت شعار میانہ روی کرنے والی، جو اللہ نے دیا ہے اسی پر قناعت کرنے والی، اور ایسی بیوی ہو اور ایسا ہی شوہر ہو تو قناعت کو کہا گیا کہ یہ تقوی کا ایک پلر ہے۔ قناعت کرنا جتنا ہے تھوڑا ہے، قناعت کر کے بیٹھ جائیں، تقوی کا 25% آپ کو حاصل ہو جاتا ہے۔ متقی بننے کے لیے ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ ہم متقی بن جائیں۔ قرآن نے بار بار متقین کا ذکر کیا، پوچھا گیا کہ متقی کون ہوتا ہے، تو متقی کا جو مفہوم بیان کیا گیا اس میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ التقوی ہی الخوف من الجلیل، 4 چیزیں یہ ذہن میں رکھیں، آسان ہیں۔ التقوی ہی الخوف من الجلیل، تقوی یہ ہے کہ رب جلیل کا خوف اس کے دل میں ہو۔ والقناعت بالقلیل، اور تھوڑے پر قناعت، کفایت شعاری اور میانہ روی، اور والعمل بالتنزیل، بلکہ دوسرے نمبر پر العمل بالتنزیل، شریعت پر عمل ہو، القناع بالقلیل، تھوڑے پر قناعت کرنا آ جائے، والاستعداد لیوم الرحیل، اور اس دنیا سے جب روانہ ہونا ہے اس کے لیے آدمی تیاری کر رہا ہے۔ یہ 4 چیزیں آ جائیں تو وہ متقی عورت ہے یا مرد، اور ان 4 چیزوں میں سے ایک ایسی ہے کہ وہ ہمیں یہ قرضے اٹھانے سے بچا لیتی ہے۔ القناع بالقلیل، تھوڑے پر قناعت، جتنی گنجائش ہے، جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلا لو، آپ کو قرض لینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی احادیث میں اس قسم کے درس دیے ہیں کہ اگر ہم سامنے رکھیں تو یقین جانیں قرضوں کے پیچھے بھاگنا، پھر قرضوں کی وجہ سے ذلت اور رسوائیاں، ان کی نوبت نہیں آتی۔ ایک ارشاد نبوی یہاں میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، من اصبح آمنا فی سربہ، جو صبح اٹھا وہ اپنے گھر میں پرامن ہے، عندہ قوت یوم، اس کے پاس ایک دن کا کھانا یا غذا ہے، معافن فی جسد، جسم تندرست ہے، جسم میں کوئی بیماری نہیں۔ اب دیکھیں کتنی چیزیں ہیں یہ، من اصبح آمنا فی سربہ، صبح اٹھا امن و امان ہے، کوئی خوف کوئی خطرہ نہیں ہے، اور معافن فی جسد، جسم بیماریوں سے محفوظ ہے، عندہ قوت یوم، اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، اس کے گھر میں تو ساری دنیا کی دولتیں جمع ہیں۔ ہمیں تو ان میں سے کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی کہ گھر میں کچھ ہے بھی یا نہیں، کیا خیال ہے؟
ہم تو تب جانیں گے گھر میں کچھ ہے کہ ہر چیز بے حساب ہو، اعلیٰ قسم کی ہو، پڑوسیوں سے خاص طور پر بڑھیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایک دن کا کھانا، ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے، ہمارے گھر کی سیف میں پیسے، ہماری جیب میں پیسے، گاڑی کا وہ جو چھوٹا سا پاکٹ بنا ہوا ہوتا ہے اس میں پیسے، اور پھر بھی گھبرائے ہوئے۔ یہ گھبراہٹیں اور یہ قرضے اور یہ رسوائیاں صرف اپنی غیر سلیقہ مندی کا نتیجہ ہے۔ اگر سلیقے کے ساتھ آدمی اپنی زندگی کو لے کے چلے انشاءاللہ اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ سنن ابو داود اور ترمذی میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نفس المومن معلقہ بدینہ حتی یقضی عنہ، مومن بندے کی جان بھی اٹکی رہے گی، لٹکی رہے گی جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ مومن بندے کی جان لٹکی رہے، کہاں لٹکی رہے گی؟ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گی۔ گزشتہ جمعے تفصیل آئی، کئی احادیث ذکر کی گئی تھی، اور ارشاد ہے الدین دینان، قرضہ دو طرح کا ہے، من مات وهو ينوي قضاءه فانا ولیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مر جائے، اس پر قرضہ تھا، وہ قرضہ دینے کی نیت بھی رکھتا تھا، میں اس کا سرپرست ہوں، اس کا قرضہ میں ادا کروں گا بیت المال سے۔ آدمی کی نیت نیک ہوگی، اس کا گھر بھی نظر آ جائے گا کہ یہ نیک نیت آدمی ہے، اس کی کیا کیا ضرورتیں تھیں، کیا کیا مجبوریاں تھیں، کیوں اس نے قرضے اٹھائے۔ اور اگر بلا ضرورت، بلا وجہ، محض کمالیات ایکسیسریز اپنے لیے قرضے اٹھاتا چلے جائے گا تو وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ وَمَن مَاتَ وَلَا يَنْوِي قَضَاءَهُ، جو آدمی مر جائے اور وہ قرضہ ادا کرنے کی نیت ہی نہیں رکھتا، فَذَلِكَ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، یہ وہ آدمی ہے کہ اس کی نیکیوں سے لے کر اس کے قرضے چکائے جائیں گے، اور وہ کب؟ محشر کے میدان میں۔ بڑی معروف حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا، نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا، لیکن ساتھ ہی اس کو گالی دی ہے، اس کا خون بہایا ہے، اس کی غیبت کی ہے، اس کو برا بھلا کہا ہے۔ اب حقداروں کو اس کی نیکیوں میں سے، اس پہاڑ میں سے نکال کے دیا جانا شروع ہوگا، نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو جائے گا، مستحق لوگ ابھی باقی ہوں گے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ اب مستحقین کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈالے جائیں گے ایک ایک کر کے، اور پھر اللہ رب العزت حکم فرمائیں گے کہ اسے جہنم میں پھینک دو۔ نیکیوں کا ڈھیر لے کر گیا، لیکن اس پر قرضہ ہے تو اس قرضے کو بھی اللہ اس دن اس کی نیکیوں سے چکائے گا، جس دن لیس یومئذ دینار ولا درہم۔ موجم طبرانی کی حدیث ہے اور صحیح قرار دی گئی ہے اپنے شواہد کی بنا پر۔ اس دن نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے، وہاں تو یہ اکاؤنٹ نہیں ہوں گے نا، وہاں سارے کا سارا اکاؤنٹ چلے گا نیکیوں اور برائیوں کا۔ بس نیکیاں ہیں وہ لے کر حقداروں کو دی جائیں گی، اور پھر یہ معاملہ ختم ہوگا تو لینے والوں کے گناہ لے کر اس پہ ڈالے جانا شروع کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى الله عنه، اگر کوئی آدمی کسی مجبوری میں آ کر قرضہ لیتا ہے، نیت یہ رکھتا ہے کہ میں یہ قرضہ ادا کروں گا، اللہ رب العزت کے ساتھ وہ پورے خلوص کے ساتھ نیت رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادى الله عنه، اللہ اس کا قرضہ چکا دے گا۔ یا تو دنیا میں اسے اس لائق کر دے گا کہ وہ قرضہ چکا دے، یا پھر محشر کے میدان میں اللہ رب العزت قرض دار کو، جس نے قرضہ لینا ہے، قرض خواہ کا دل ایسا کر دے گا کہ وہ اسے معاف کر دے۔
کوئی نیکی کوئی برائی نہیں، معاف کیا، اور یا پھر اللہ رب العزت اس کی طرف سے خود ادا کر دے گا۔ نبی سے فرماتے ہیں اد اللہ عنہ، اللہ اس کا قرضہ ادا کر دے گا۔ ومن اخذ یرید اتلافها اتلفہ اللہ، اگر کوئی آدمی قرضہ لے کے اس کو ضائع کرنا چاہتا ہے، اس سے نکال لیا، خود بھی ادھر ادھر برباد کر دیا، واپس کرنے کی نیت بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کو، اس کے اعمال کو، اس کی دنیا کو، اس کے سکون و چین کو، ہر چیز کو برباد کر دے۔ جس آدمی پر قرضہ ہو، مانگنے والے بے شمار لوگ ہوں، کیا اس کے پاس کوئی سکون چین نام کی چیز ہوتی ہے؟ کوئی ادھر سے آ گیا مطالبہ ہے، کوئی ادھر سے آ گیا مطالبہ ہے، کوئی فون پہ آ گیا، ہر طرف سے وہ پریشان ہی پریشان ہے، کیونکہ اس نے کام ہی ایسا کر رکھا ہے کہ وہ پریشان رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات گرامی اور آپ کا سلسلہ کچھ اس طرح کا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، لو کان لی مثل احد ذہبا، اگر میرے پاس اس احد پہاڑ جتنا سونا بھی ہو، ما یسرنی ان یمر علی ثلاث، ما یسرنی، مجھے یہ اچھا نہیں لگے کہ مجھ پر 3 دن گزر جائیں اور یہ سارا سونا میرے پاس ہی پڑا رہے۔ وَإِنْدِ مِنْهُ شَيْءٍ إِلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ، اگر مجھ پہ کچھ قرضہ ہوگا تو اس کے بقدر میں احد پہاڑ سے لے کے رکھ لوں گا تاکہ قرضہ ادا کر دوں، باقی میں سارے کا سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کروں۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی راہ میں تقسیم کر رہے ہیں، ہم کچھ بھی نہ کریں، کم از کم اپنے گھر کو ایسے طریقے سے مینٹین کریں، اپنی ضروریات کے ساتھ کچھ اس طرح کا رویہ رکھیں کہ ہمیں بینکوں سے، کمپنیوں سے، اپنی کمپنی سے، جی ہم نے کچھ ایڈوانس لے لیا کمپنی سے، کمپنی میں کٹوتی ہو رہی ہے، کچھ سود پر یا جیسے بھی بینک سے قرضہ لے لیا، سود بھی حرام، اور بلا ضرورت قرضہ لے لینا بھی مصیبت، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، اپنے آپ کو آدمی زندگی میں بلا وجہ پریشان نہ کر لے۔ ایک صحابی فوت ہوا اور اس نے کچھ مال چھوڑا جو کل 300 درہم کے قریب تھا، 300 درہم۔ ان بچوں کا جو وارث بنا، یا اس آدمی کے مرنے والے کے پیچھے اس کا بھائی تھا یا جو بھی تھا، اس نے چاہا کہ میں یہ پیسہ روک لیتا ہوں اور یہ بچوں پر آہستہ آہستہ کر کے خرچ کروں گا۔ اس وقت 300 درہم کی کوئی حیثیت تھی، بچوں پر خرچ کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان اخاک محبوس بدین، تیرے بھائی پر قرضہ ہے، تیرے بھائی پر قرضہ ہے، اور قرضے کی وجہ سے وہ محبوس ہے، حبس میں ہے۔ حبس بیجا کا لفظ تو معلوم ہے نا، کسی کو اٹھایا اور کسی الگ تھلگ کمرے میں جا کے بند کر دیا، یہ ہوتا ہے حبس بیجا، جو کہ قانوناً، اخلاقاً، شرعاً جرم، اور یہ آدمی اپنے قرضے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محبوس ہے۔ فقض عنہ دینہ، اس کے بچوں کو آہستہ آہستہ کماتے کھلاتے رہنا، پہلے بھائی کا قرضہ ادا کر دو تاکہ اس کا راستہ صاف ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے بارے میں اتنی تعلیمات ہمیں عطا کی، اور اسی طرح ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند امام احمد میں، لا تخیفوا انفسکم بالدین، اپنے آپ کو قرضے اٹھا اٹھا کے اپنی جان کو ڈراؤ نہیں۔ قرضے اٹھانے کے بعد پھر جان کو ڈرنے کا سبب تو بن گیا نا، کہیں یہ نہ پوچھ لے، راہ جاتے مسجد میں نماز کے لیے آتے، ڈر آ رہا ہے کہیں کوئی قرضہ لینے والا نہ آیا ہوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی جانوں کو قرضے اٹھا اٹھا کے ڈراؤ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ساتھی ہے ابن جریج۔ ابن جریج تابعی ہوئے نا، ابن جریج کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چلتے ہوئے دیکھا، جا رہے ہیں اور اپنے منہ کو کچھ تھوڑا سا چھپائے ہوئے ہیں، کہ نہ اپنا منہ چھپایا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، یا ابا خالد،
ان لقمان یقول، اے ابو خالد، حکیم لقمان نے یہ بات کہی ہے، بلکہ وہ کہا کرتے تھے القناء باللیل ریبا، اگر کوئی رات کے وقت منہ چھپا کے چلتا ہے تو یہ مشکوک بات ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے۔ وفی النہار مضلہ، اور دن کے وقت اگر کوئی اپنا منہ چھپا کے چلتا ہے تو یہ ذلت کا سبب، رسوائی کا سبب ہے، یعنی اس میں بھی کوئی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حوالہ دے دیا حکیم لقمان کا۔ اب جو ان کے ساتھی ہیں ابن جریج، انہوں نے بڑی دور اندیشی والی بات کہی، جملہ کہا بڑا مختصر سا، کہنے لگے ان لقمان لم یکن علیہ دین، امیر المومنین نے لگتا ہے کہ لقمان علیہ السلام پر کوئی قرضہ نہیں تھا، ورنہ وہ یہ بات نہ کہتے کہ رات کو منہ چھپانا کیسا ہے اور دن کو منہ چھپانا کہتا ہے، ان پہ قرضہ نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ اب ابن جریج کے ان کلمات میں آپ دیکھیں کہ کس قدر عبرت ہے کہ قرضے کی مجبوری کی وجہ سے منہ دکھانے کو یہ نہیں چاہتے۔ اور ہمارے یہاں ایک مثال ہے نا، کہتے ہیں کہ کس منہ سے جاؤ گے یا کسی کو کیا منہ دکھاؤ گے، وہی بات ہے، منہ چھپاتا پھر رہا ہے کیونکہ اس پر قرضہ ہے۔ اور عربوں کی ایک مثال ہے لا ہم الا ہم الدین ولا وجع الا وجع العین، کوئی غم نہیں سوائے اس قرضے کے غم کے، قرضے کا غم جو ہے یہ بہت ہی بڑا ہے، اور کوئی تکلیف نہیں سوائے نظر بد کی تکلیف کے، نظر بد کی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ قرضے کا غم کتنا ہے وہ تو بات چل ہی رہی ہے پچھلے جمعہ سے، اور جہاں تک تعلق ہے کوئی تکلیف نہیں سوائے چشم بد، چشم بد دور کہتے رہتے ہیں نا، نظر بد کی تکلیف کے برابر کوئی تکلیف نہیں۔ اگر اس بات کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کی آدھی سے زیادہ موتیں نظر بد کے نتیجہ میں واقع ہوتی ہیں، آدھی سے زیادہ، یعنی 50% سے زیادہ موتیں صرف نظر بد کے نتیجہ میں۔ نظر لگ گئی یہ مرا، نظر لگ گئی وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، نظر لگ گئی وہاں یہ ہو گیا، نظر بد کے نتیجہ میں 50% سے زیادہ امت اسلامیہ کی موتیں ہو رہی ہیں۔ قرضے کے ساتھ ہی نظر بد کو جوڑ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم معیشت بانٹتے ہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ زخرف کی آیت پڑھی ہے، اور ساتھ فرمایا کہ ہم جس کو چاہیں تھوڑا درجہ زیادہ دیں، جس کو چاہیں کم دیں، تم فطرت کے ساتھ جنگ کیوں چھیڑ کے بیٹھ گئے؟ اور ان سب کا ایک علاج یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگا کریں اللہ ہماری بیویوں کو ہدایت دے، جو اپنے فیشن کو، اپنے گھر کو مینٹین کرنے کے چکر میں، اور یہ بھی دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ہم اپنی ظاہری زندگی، لوگوں میں فخر، ایک گاڑی کی ضرورت ہے 3 کھڑی ہے، چھوٹی گاڑی سے کام چل سکتا ہے، 5 سیٹوں والی سے بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی، یہ ساری کی ساری کفایت شعاری سے، تقوی سے باہر کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ ہم متقی بنیں اور ان چیزوں کو اپنے گلے میں نہ ڈالیں۔ اور اسی طرح ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ رزق حلال کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرضوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو ختم کرتا ہے، سود کو ہلاک اور برباد کرتا ہے، صدقات کو خیرات و برکات عطا کرتا ہے۔ سود کو برباد کرتا ہے، اس کا معنی کیا؟ سود پہ مکان لیا، نقصان پہ نقصان، سود پہ بزنس شروع کیا، نقصان پہ نقصان، سود پہ گھر کا سامان خریدنا شروع کیا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ نقصان ہمیں ظاہر میں نظر نہیں آتا، ہمیں لگتا نہیں کہ نقصان ہو رہا ہے،
لگے گا تب جب آپ تھوڑی سی توجہ سے دیکھیں گے کہ بیگم بیمار ہوئی اور پلک جھپکنے میں لاکھ 1.5 لاکھ، ہمارے پاک و ہند میں تو معلوم ہے نا مہنگائی کچھ اس انداز سے چلی ہوئی ہے کہ 1.5 لاکھ سے کم تو علاج کا کوئی تصور بھی نہیں، مناسب سے دوائی چاہیے۔ بچہ بیمار ہو گیا، گاڑی میں گڑبڑ آ گئی، فلاں چیز میں یہ ہو گیا، ہمیں نظر نہیں آتا لیکن سود کے نتیجہ میں ہمارا اصل مال بھی ساتھ ضائع ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ جتنا بھی ہم سود اٹھاتے ہیں محض اس لیے کہ ہمارا دنیا کے سامنے ایک وقار ٹور ٹاکا بنا رہے، یہ ساری کی ساری فخر و مباحات اور تکبر والی باتیں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ساتھ ہی ہمیں یہ دعائیں بھی مانگنا چاہیے۔ نیک کفایت شعار بنے، دعا کریں کہ اللہ بیویاں بھی نیک اور کفایت شعار ہوں۔ دوسرا یہ کہ مال حلال کی کوشش کریں، خود حلال کھائیں، اہل و عیال کو حلال کھلائیں۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ دعائیں مانگا کریں، جن دعاؤں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے اذکار میں دعائیں رکھی ہیں، اور صبح شام کے اذکار میں جو دعائیں ہیں ان کے علاوہ ایک دعا جو آپ بکثرت مانگتے رہے، گزشتہ جمعہ تفصیل ذکر کی تھی، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اسی طرح قہر الرجال، غلبۃ الدین، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرح کی عادات سے محفوظ رکھا ہوا تھا، اس کے باوجود آپ اتنی دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے قرض سے محفوظ رکھنا، یا اللہ مجھے قرض سے محفوظ رکھنا، اور اس کی بھی جو نتائج ہیں وہ بھی آپ نے بتا دیے۔ جھوٹ بولے گا، وعدہ خلافیاں کرے گا، بچوں کو جھوٹ سکھلائے گا، اور زندگی میں رسوائیاں ہوتی رہیں گی، لہذا بکثرت دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے قرض سے محفوظ رکھ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت یہ دعائیں مانگتی ہے کہ یا اللہ قرض سے محفوظ رکھ، تو ہمیں تو چاہیے کہ 24 گھنٹے میں صرف صبح مساء نہیں، صرف نمازوں کے بعد نہیں، صرف سوتے وقت نہیں، ہمیں تو چلتے پھرتے بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بلا وجہ کے قرضے اٹھانے کی مصیبت سے بچائے، اور ہمیں اللہ رب العزت میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میانہ روی آدمی اختیار کرے نا تو قرضے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کفایت شعاری سے کام کرے، قرضے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ساری ضرورتیں ہماری بڑھتی ہیں جب ہم چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کسی نے لکھا ہے کہ میرے اوپر قرضہ ہے، بہت کوشش اور دعا کر رہا ہوں کہ اتر جائے، آپ سب بھی دعا کریں۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کے قرضے کو ادا کرنے کے اسباب پیدا فرمائے۔ آمین۔ اسی طرح اور بھی کوئی مقروض ہے، مدیون ہے، تو اللہ رب العزت تمام مقروض لوگوں کے قرضے ادا فرمائے۔ آمین۔ میرے چچا جان بہت بیمار ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کے چچا جان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ میری کزن اور میرا بھائی پاکستان میں انتقال کر گئے ہیں، دعا کیجئے کہ ان کی کزن اور ان کے بھائی کی اللہ رب العزت مغفرت فرمائے، ان کی بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رشتہ داروں میں کسی کے بھائی کو کسی ذاتی رنجش کی بنا پر نیچا دکھانا، یہ تو وہی مذموم حرکت ہے کہ کسی کو نیچا دکھانے کے چکر میں اپنے آپ کو اونچا بنانے کے چکر میں قرض پہ قرض لیتا چلا جائے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ محفل میں چند رشتہ داروں کا گروپ بنا کر ایک دوسرے کو اشارتاً آنکھیں مار مار کر اس رشتہ دار بھائی کی
اچھی باتوں اور عملوں کو دوسروں سے غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی کوئی آدمی اچھا کام بھی کرتا ہے تو اس کو بھی برا، اپنے ساتھ 2-4 ووٹ لگا لیے کہ بھائی وہ غلط کیا اس نے، تو 2-4 ووٹ تو آج کل میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی آواز لے کے اٹھ جاؤ، 2-4 لوگ تو آپ کو مل ہی جائیں گے، چاہے وہ انتہائی احمقانہ نظریہ کیوں نہ ہو۔ مرزائیت سے بڑھ کر احمقانہ نظریہ دنیا میں کوئی ہے؟ جن کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حیض آتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی اپنی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ مجھے حیض آتا ہے، مجھے حمل ہوا، پریگننٹ ہوا اور پھر میں پیدا ہو گیا۔ جس آدمی کا یہ نظریہ ہو اسے نبی ماننے کو جی چاہتا ہے؟ دیکھو مرزائی ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گندا انڈا نظر آ جائے گا، اور دنیا کی جو بڑی معروف عالمی عدالت ہے، اس عدالت کا ایک معروف وکیل جس کو سر کا خطاب کافروں نے ہی دیا، وہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں، سر ظفر اللہ، یہ عالمی عدالت کا وکیل، اور ظاہر ہے کہ دماغ ہوگا تو عالمی عدالت کا وکیل بنا نا، لیکن اتنا بد دماغ نکلا کہ وہ بھی مرزائی تھا۔ اب اتنے گھٹیا قسم کے نظریات کو بھی 2-4 ووٹ مل ہی جایا کرتے ہیں۔ جہاں بھی آپ کھڑے ہو کر کسی کے خلاف بولنا شروع کریں، کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ آ کے لگ ہی جائے گا، اور یہ ساری کی ساری باتیں کسی کی اچھائیوں کو بھی برائیاں بنانا اور اپنے ساتھ 2-4 رشتہ داروں کو منا لینا، رشتہ داریوں میں یہ کام بہت زیادہ چلتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ غلط ہوتے ہیں۔ اسلام میں اس طرح کی حرکات کرنے والے افراد کے لیے کیا بیان ہے؟ آپ 30واں سپارہ 30ویں سپارے کی سورۃ الہمزہ پڑھیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے، بربادی ہے، جہنم ہے، کن کے لیے؟ جو اشارے کرتے ہیں آنکھوں سے بھی، انگلیوں سے بھی، ایک دوسرے کے عیوب کو ٹٹولنے کے لیے، یا جیسی یہ شکل بتائی ہے کہ صحیح بات کو بھی غلط ثابت کرنے کے لیے ایک دوسرے کو آنکھیں مار مار کے اس کے خلاف کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں ان لوگوں کا بہت اچھی طرح سے کچا چٹا بیان کیا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اگر عصر کی نماز کو جماعت سے اور 5 باقی ہیں تو عصر کی 4 سنت پڑھنا یا مسجد پڑھنا۔ سوال عجیب طریقے کا لکھا ہوا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، اور جب سوال نہیں سمجھ میں آئے گا تو جواب کیا دیں گے؟ اگر عصر کی نماز کو جماعت سے اور 5 بھی ساتھ لکھا ہے، 5 عدد میں بھی لکھا ہے، لفظ میں بھی لکھا ہے، 5 باقی ہے تو عصر کی 4 سنت پڑھنا۔ اگر کوئی یہاں موجود ہے تو وہ سوال بیان کر دے، نہیں تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔